بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلمان سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چونٹی جب سمندر کے کنارے پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی اس کے مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے گزرتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے، وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود، مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے سلمان علیہ السلام، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وہی بھیجی، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے ایک دن کی اجازت دے دے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، وہ ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا تھا کہ ایک آدمی اگر ایک گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 ماہ لگیں گے۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں پک کر تیار ہو چکی تو اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلمان، تم مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کا تیار کردہ کھانا سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا دیں۔ اے سلمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے
कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए। इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी इसमें कमी नहीं आई। इसलिए ऐ सलमान अलैहिस्सलाम, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना है, क्योंकि रिज्क तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है और तूने मेरे खाने में कमी कर लिया है। इसलिए हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, "ऐ पाक ज़ात, पाक है वो ज़ात जो किफ़ालत करने वाली है। मखलूक की रोज़ी के साथ मखलूक भी नहीं जानती कि कहाँ से आता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बेशक हमारा रिज़्क और खालिक अल्लाह ताला की ही ज़ात पाक है। इसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो अलग बात है हमें मांगना नहीं आता। कभी भी अपने माल और दौलत और अपनी कुर्सी पर गरूर मत कीजिएगा और सब कुछ होते हुए भी अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए। बेमौजिज़ नाजरीन, अल्लाह पाक हमें अपने अपने रसूल से और उनकी आल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चा मुसलमान बनाए।